اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے 12ویں یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ موجودہ زندگی کو سب کچھ سمجھنے اور زندگی کے اگلے مرحلے سے انکار کرنے والے لوگ مال و دولت کو سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسروں پہ کچھ خرچ کیا گیا تو ان کا مال و دولت ختم ہو جائے گا۔ ان کی یہ ذہنیت اس حد تک پختہ ہو جاتی ہے کہ اگر انہیں رب کریم کی طرف سے لامحدود خزانے بھی مل جائیں تب بھی یہ انہیں سمیٹ کر رکھنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف موجودہ زندگی کو سب کچھ سمجھنے والا شخص تنگ نظر اور بخیل واقع ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کریم کی رحمت ہے کہ اس نے زندگی کے تمام وسائل اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور اگر یہ وسائل ایسے لوگوں کو دے دیے جاتے تو وہ انہیں خرچ ہونے کے ڈر سے روکے رکھتے اور یوں زندگی محال ہو کے رہ جاتی۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور تحقیق ہم نے دیں موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ، تو پوچھے بنی اسرائیل سے جب وہ آئے ان کے پاس۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، تو کہا ان سے فرعون نے مجھے پختہ ظن ہے تمہارے بارے موسیٰ کہ تم مسحور ہو۔ انڈرلائن لفظ ہے مسحوراً، سحر سے بنا، سین ہے را، سحر زدہ، جس پہ جادو کا اثر ہو چکا ہے، بیوسٹ۔ بنیادی طور پہ لوگوں میں فرق ذہنیت کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ حق کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ذاتی مفادات پہ زد پڑتی نظر آتی ہے، اور وہ موجودہ وسائل کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور مخلوق خدا کی بھلائی کی بجائے ان وسائل اور اختیارات کا استعمال صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ اس ذہنیت کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا اندازہ اقوام سابقہ کے حالات اور واقعات سے لگایا جا سکتا ہے، اور اسی کی ایک مثال فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان حق و باطل کی کشمکش ہے۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی جن کا بنی اسرائیل کو بخوبی علم ہے۔ فرعون نے سب کچھ سننے اور نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ تم رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہو قابل قبول نہیں ہے۔ تم تو وہ بچے ہو جس نے ہمارے ہی گھر میں پرورش پائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم پہ کسی کا جادو چل گیا ہے جس کی وجہ سے تم ایسا دعویٰ کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نشانیوں اور ان پہ فرعون اور اس کی قوم کا رد عمل سورہ نمل آیت نمبر 12 اور 13 میں بیان ہوا ہے۔ اور داخل کر لیں اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں، نکلے گا سفید بغیر کسی عیب کے۔ 9 نشانیوں میں سے ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ ایک فاسق قوم ہے۔ پر جب آئیں ان کے پاس ہماری بصیرت افروز نشانیاں، وہ بولے یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، فرمایا تحقیق تمہیں معلوم ہے کہ نہیں نازل فرمایا ان کو مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے
بصیرت افروز. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور مجھے پختہ ہے زن تمہارے بارے فرعون کہ تو برباد ہوا چاہتا ہے. مسبورا صبر سے بنا، سے بے راہ، جس کی راہ مسدود ہو چکی، جو غارت ہو گیا، جس کے دن گنے جا چکے. ڈسٹرائڈ ون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب میں فرمایا کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں. تمہارا یہ گمان کہ مجھ پہ کسی کا جادو ہو چکا ہے یا میں کسی شدید فریب کا شکار ہوں، سراسر غلط ہے. تمہاری طرز عمل اور تمہاری ہٹ درمی دیکھ کے مجھے پختہ گمان ہو چکا ہے کہ تم پہ تباہی آیا ہی چاہتی ہے. تم ہر طرف سے اس میں گھر رہے ہو، لیکن تم اپنی کوتاہ نظری کے باعث اسے دیکھنے سے قاصر ہو. فَأَرَادُوا أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، سو اس نے ارادہ کیا کہ اکھاڑ پھینکے انہیں زمین سے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے غرق کر دیا اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے فرمایا اس کے بعد بنی اسرائیل کو سکونت اختیار کرو زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو جب آئے گا وعدہ آخرت ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر. یستفزہم پہلا انڈر لائن لفظ، اس کا مادہ فزز، فے زے، ان کے قدم اکھاڑ دے، ڈرائیو دیم آؤٹ. لفیفہ لفف سے بنا، لام فے، لپیٹ کر، سمیٹ کر، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا کر یا ساتھ جوڑ کر، انکلوزڈ. فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بہت شاق گزرا، اور اس نے وہ تمام حربے آزمائے جو اس طرح کے جابر اور متکبر حکمران اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس حد تک زج کیا جائے کہ ان کا جینا محال ہو جائے اور وہ دعوت حق کو چھوڑ چھاڑ کے اسی کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دیں. لیکن اس کا اپنا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ غرق کر دیا گیا. اس کے بعد رب کریم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ اس سرزمین میں امن و چین سے رہیں بسیں اور قانون خداوندی کے مطابق زندگیاں گزاریں. لیکن اگر انہوں نے نافرمانی کی تو وعدہ ربی کے مطابق تم پہ اسی طرح کے حالات پھر سے مسلط ہو جائیں گے، جس کے متعلق تمہیں پہلے بھی خبردار کیا جا چکا ہے. اور اس وعدے کا ذکر اسی سورہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں مذکور ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر ایک بشارت دینے والا اور متنبع کرنے والا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن کو ہم نے متفرق کیا تاکہ آپ اسے پڑھے لوگوں پہ ٹھہر ٹھہر کر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے نازل فرمایا بتدریج. فرقنا فرق سے بنا، فے رے کا چھوٹے چھوٹے حصوں میں کر دیا، وی سیگریگیٹڈ. مکسن مکس سے بنا، میم کاف سے، وقفے وقفے سے، انٹرولز. ہدایت کے وعدہ ربی کے مطابق قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا، اور یہ جس طرح اتارا گیا بالکل اسی شکل میں ہم تک پہنچا ہے. اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ان کی کامیابی اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، جبکہ اس کی خلاف ورزی تباہی و بربادی اور ذلت اور رسوائی کا سامان ہے. اب سب لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ وہ اس نعمت بے بہا سے مستفید ہو سکے. نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے اچھی طرح سے پڑھیں، اس پہ خوب غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں.
اور اسی حکمت کے تحت اس کا نزول بھی آہستہ آہستہ ہوا تاکہ لوگ اس کے حقائق سے باخبر ہو سکیں اور اسے خوب سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہو جائے۔ اس میں حقائق کو الگ الگ کر کے انتہائی واضح اور صاف الفاظ میں بتدریج پیش کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی حق کا متلاشی بآسانی حقیقت حال سے واقف ہو سکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انسانی شعور ایک دم سے کسی بھی چیز کے تمام پہلوؤں کو نہیں سمجھتا، بلکہ یہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھتا ہے۔ اور خالق کائنات سے بڑھ کے کون ہے جو اپنی مخلوق سے واقف ہو؟ گویا جس طرح آہستہ آہستہ یہ قرآن اترا ہے، بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ یہ سمجھ آتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم اس کے مختلف پہلوؤں پہ خوب غور و فکر کر کے انہیں اچھی طرح سمجھ سکیں تاکہ ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اور کہتے ہیں جو کفر کرتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پہ قرآن جملہ واحد کی صورت؟ اس لیے تاکہ ہم سبات دیں اس سے تمہارے فؤاد کو اور پڑھ سنائیں اسے ترتیل کے ساتھ۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، کہتے ہیں تم اس کا ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، بے شک جن کو ملا ہے علم اس سے پہلے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس پہ، یخرون للاذقان سجدا، وہ گرتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ۔ یخرون خرر سے بنا، ہے رے اس کی تاب نہ لا کر یا اس کے شدید احساس کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ دفاع للاذقان زکن سے بنا، زال کاف نون، اپنی ٹھوڑیوں کے بال اندر فیسے لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ تم قرآن کریم پہ ایمان لاتے ہو یا اپنے حق درمی اور ذاتی مفادات کی خاطر اس کا انکار کرتے ہو۔ تمہاری اس طرز کی وجہ سے قرآن کریم کی حقانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کتاب تو ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جو علم حقیقی کی لذت سے آشنا ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی عظمت کو فوراً پہچان لیتے ہیں، اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ محض سطحی انداز سے پڑھنے سے یہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر جاتے ہیں اپنے ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہو جاتا ہے ان کا خشوع۔ یہ آیت نمبر 109 جو ہے یہ آیت سجدہ ہے۔ خشوع خشع سے بنا، شین عین، عاجزی کی وجہ سے سر اور جسم کا جھک جانا، ہیوملٹی۔ علم حقیقی سے آشنا لوگ اس کی تلاوت سن کے پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا رب لوگوں کی بنائی ہوئی تمام باتوں سے پاک ہے اور اس کے تمام وعدے پورا ہو کر رہتے ہیں۔ اس کلام کی عظمت اور صداقت کا احساس ان پہ کچھ اس طرح سے طاری ہو جاتا ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگتے ہیں اور ان کا قلبی جھکاؤ رب کریم کی طرف مزید بڑھ جاتا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہہ دیں اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جو بھی کہہ کر پکارو بس اسی کے اسماء حسنی ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور نہ آواز بلند کرو اپنی صلات میں اور نہ ہی خفی آواز سے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، اور تلاش کر لے اس کے بیچ کی راہ۔ تو خافت خفت سے بنا، تے خفتہ خاموشی، آواز کو پوشیدہ رکھنا، بی سائلنٹ۔ اے دائی حق، کہہ دیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام اللہ سے پکارو
یا اس کے کسی صفاتی نام سے، اس سے اصل حقیقت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب اسی ذات کے صفات، یعنی ایک حقیقت کے مختلف پہلو ہیں۔ بات صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نام سے پکارا جائے، اصل بات یہ ہے کہ اس کی تمام صفات، اس کی حاکمیت اور اس کے اختیار کو تسلیم کیا جائے اور اس کے احکامات کے تحت زندگی بسر کی جائے۔ اور صلاۃ میں نہ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آواز بلند سے اسے پکارا جائے، اور نہ ہی یہ کہ بالکل خاموشی اختیار کیا جائے، بلکہ ایک درمیانی راہ اختیار کی جائے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہتے ہیں حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے نہیں اخذ کی کوئی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کوئی اس کا شریک اقتدار و اختیار میں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ کوئی اس کا دوست کمزوری کی وجہ سے ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو تکبیر سے، تکبیرًا کبر سے بنا، کاف بے رے، بڑائی بیان کرتے ہوئے، گلوریفائنگ۔ کہہ دیں کہ حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ جس کا تصور قرآن کریم پیش کرتا، اور اس صورت کے مطابق نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری لاحق ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت پڑے۔ وہ تو احد ہے اور تمام مخلوقات سے بے احتیاج ہے۔ اسی نے یہ تمام کائنات تخلیق فرمائی ہے، اور اسی کے قوانین کے مطابق اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے ہم سب پہ یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو فطرت کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ بنا لیں۔ یہی اس کی کبریائی کی عملی شکل ہے۔ مختصر خلاصہ، لوگوں میں بنیادی فرق ذہنیت ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ حق کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ذاتی مفادات پہ زد پڑتی نظر آتی ہے۔ اقوام سابقہ سے اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش ہے۔ فرعون مختلف نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی اپنی راہ تبدیل کرنے پہ تیار نہ ہوا، اور نتیجتاً اپنے ہم نواؤں کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ وہ اس سرزمین میں امن و چین سے رہیں بسیں اور قانون ربی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ساتھ ہی انہیں خبردار کر دیا گیا کہ اگر تم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی تو قانون کے مطابق تم پہ اسی طرح کے حالات پھر سے مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کے ساتھ قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معلم بنایا۔ قرآن کریم آہستہ آہستہ اتارا گیا، اور یہ سمجھ بھی آہستہ آہستہ ہی آتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسے باقاعدگی کے ساتھ دل لگا کے پڑھیں، اس پہ خوب غور و فکر کریں، اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔